نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں، جس کا تعلق صف بندی سے ہے۔ نماز اکیلے بھی پڑھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنے میں ثواب کی زیادتی کے علاوہ آپس میں اتفاق، اتحاد اور تابعداری، اور اس کے علاوہ خیر خیریت، کوئی معذور، پریشان، بیمار، جس طرح سے بھی ہو، آدمی کو ایک موقع ملتا ہے اس میں۔ اور وضو میں، نماز میں بہت سی خامیاں یا غلطیاں ہوتی ہیں، تو ایک دوسرے کو آپس میں بتانے سے ایک تابعداری اور نماز میں اصلاح بھی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا جہاں تک ہو سکے نماز جماعت سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے سے دو انسانوں کی نماز زیادہ افضل ہے، 2 سے 3 کی زیادہ افضل ہے۔ بہرحال نماز کا ثواب باجماعت پڑھنے سے 27 گنا تک بڑھ جاتا ہے، اس لیے جماعت سے نماز پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی کا جماعت کے اوپر اپنا کرم اور فضل اور اس کی رحمت بھی ہوتی ہے، اور الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کا انعام ہے کہ امام صاحب جو ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہماری ایک نماز کا ثواب 27 گنا ہو گیا ہے۔ تو اس 27 گنا جس کی وجہ سے ہوا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی کتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہم ائمہ حضرات کی قدر کریں، ان کا احسان مانیں۔ اللہ کے اور ہمارے درمیان میں وہ وکالت کرتے ہیں، وکیل بنتے ہیں ہمارے، اس لیے ان کا احترام، ان کی عزت، ان کا وقار، یہ ہمارے لیے لازمی چیز ہے۔ اگر انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، کوئی خامی کوئی نظر آتی ہے، تو جیسے ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں، ایسے ہی امام صاحب کو بھی سمجھا دیں۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی توڑ پھوڑ کرو، شور شرابہ کرو، ایسا کیوں کرا، ویسا کیوں کرا، یوں کیوں ہوا، یہ غلط بات ہے یہ۔ تو دوستو بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں تک ہو سکے نماز جماعت سے پڑھنا چاہیے۔ تو جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے لوگ پاک صاف ہو کر، وضو اور غسل سے فارغ ہو کر، وضو بنا کر مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ نمازیں پڑھیں۔ نماز پڑھنے میں ایک شخص امام بن کر کھڑا ہوگا، بقیہ سب لوگ مقتدی بن کر اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کون سا کام کیا جائے گا؟ تو آقا نامدار سرور کونین فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھا کرو۔ اس کا جماعت کی نماز میں بہت خیال کرنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنے کو سیدھا کھڑا کر لے تو انشاءاللہ صف سیدھی ہو جائے گی۔
اس لیے کہ صفوں کو سیدھا کرنا بھی نماز ادا کرنے کی چیزوں میں سے ہے، وہ بھی نماز ہی کا اہتمام ہے، اس کا کرنا بھی ضروری ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ صف کس طرح سیدھی کی جائے، تو بعض لوگ پیروں کے انگوٹھے برابر کر کے کھڑے ہوتے ہیں، مگر اس سے صف سیدھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ سب کے پیر برابر نہیں ہوتے، کسی کا قدم بڑا ہوا ہوتا ہے، کسی کا چھوٹا ہوتا ہے، تو انگوٹھے برابر کرنے سے لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور صف ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ لہذا صف سیدھی کرنے کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ بازو سے بازو ملا کر کھڑے ہوں، کیونکہ ہر شخص کا بازو سیدھا ہوتا ہے، آگے پیچھے ہونے کا شبہ ہی نہیں ہوتا، اور پیر کے ناخن ایک لائن میں رہیں گے تو صف بالکل سیدھی ہو جائے گی جب بازو سے بازو ملائیں گے۔ اب اگر کسی کا پیر بڑا ہے تو وہ آگے کو نکل جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جب صف میں کھڑے ہوں تو ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوں تاکہ بیچ میں جگہ خالی نہ رہے، کیونکہ جب دو آدمیوں کے بیچ میں جگہ خالی رہ جاتی ہے تو اس جگہ میں شیطان بدنما شکل بنا کر کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اسے دیکھ کر ناراض ہو جائیں اور کسی کی بھی نماز قبول نہ کرے، اور شرارت بھی زیادہ ہوتی ہے اس میں۔ لہذا آقا نامدار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق مل کر کھڑے ہوں، شیطان کے کھڑے ہونے کے لیے جگہ ہی مت چھوڑے، اس کو جگہ باقی نہ رہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے، یہ یاد رکھو کہ جب صف بنا کر کھڑے ہوں تو پیروں کے دونوں پنجے ملا کر کھڑے نہ ہوں، بلکہ دونوں کے درمیان کم از کم 4 انگل سے 6 انگل تک کا فاصلہ ہو۔ دونوں قدموں کے درمیان میں، کیونکہ دونوں پنجے ملا کر کھڑے ہونے میں مضبوطی نہیں رہتی ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی خیال رہے کہ پیر اتنا زیادہ نہ پھیلائے کہ بے قابو ہو جائے یا بے وقار ہو جائے۔ تو اب 3 مسئلے ہو گئے: صف کو سیدھا کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑا ہونا، دونوں پنجوں میں کم از کم 4 انگل یا 6 انگل کا فاصلہ رکھنا۔ جب اس طرح سے کھڑے ہو جائیں تب کوئی ایک شخص یا مؤذن تکبیر کہے اور اس کے بعد امام نیت کرے۔ تکبیر کہنے والا وہ ہونا چاہیے شرع کے مطابق جس نے اذان پڑھی ہے، لیکن اگر وہ کسی کو اجازت دے دے تو دوسرے کے لیے بھی جائز ہے۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی پڑھ رہا ہے تکبیر کہ اس کو اجازت مل سکتی تھی، توقع ہے پوری، تو ایسا آدمی بھی جو ہے وہ تکبیر پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال تکبیر کے الفاظوں کو اچھی طرح سے ادا کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد میں امام نیت کر کے اللہ اکبر کہے۔ امام کی نیت باندھنے کے بعد سب لوگوں کو چاہیے کہ نیت باندھ کر دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھا کر آہستہ سے اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے باندھ لیں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ سمجھنا ہے کہ بعض مسجدوں میں جب امام اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے بعد زور سے مؤذن بھی اللہ اکبر کہتا ہے تاکہ سب لوگوں کو آواز پہنچ جائے اور معلوم ہو جائے کہ امام نے تکبیر کہہ دی ہے، نماز شروع ہو چکی ہے۔ ایسی صورت میں بعض مقتدی امام کی آواز سنتے ہیں لیکن نیت نہیں باندھتے، وہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تب نیت باندھیں گے۔ تو یہاں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم امام کے تابع ہیں، مؤذن کے نہیں۔ لہذا جب امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا تو ہمیں نیت باندھ لینا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لوگ جب مسجد میں حاضر ہوتے ہیں تو پہلے بیٹھ جاتے ہیں اور 1-2 منٹ بیٹھنے کے بعد کھڑے ہو کر پھر نماز پڑھتے ہیں۔ تو مسجد میں پہنچ کر بیٹھ جانا یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، البتہ اگر کوئی تھکن ہو، بیمار ہو، کوئی دقت پریشانی ہو تو پھر رواں جائز ہے۔ مسجد میں پہنچ کر ہم کو فوراً نماز شروع کر دینی چاہیے،
کیونکہ جو آدمی نماز فوراً جا کر کے شروع کر دے گا، اگر وہ اس کے ساتھ میں تحیت المسجد کی نیت کر لے تو اس کو اللہ تبارک و تعالی ثواب اسی نماز میں عطا فرما دیتے ہیں، تحیت المسجد کا بھی۔ جو آدمی گھر سے جا کر بیٹھ جائے اور اس کے بعد میں پھر 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ بعد میں کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا تو اس کو پھر تحیت المسجد کا ثواب نہیں ملتا ہے، الا یہ کہ کوئی معذور ہو، اللہ تبارک و تعالی دینے پہ آئے تو سب کچھ دے دیتے ہیں۔ تو مجبوری ہو تو پھر الگ بات ہے، بلا عذر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال جب امام نیت باندھے تو پیچھے کھڑے ہونے والے نمازیوں کو چاہیے کہ نیت باندھ لیں۔ اگر نیت عربی میں کریں تو بھی جائز ہے، اگر عربی میں نہ کر سکیں تو پھر اردو میں کر لیں۔ مثلاً اگر جمعے کی نماز ہے تو کس طرح نیت کریں گے؟ اس طرح کریں گے: نویت ان اصلی للہ تعالی رکعت صلاۃ الجمعہ فرضا للہ تعالی متوجہا الی جہت الکعبۃ الشریفہ اقتدیت بہذا الامام۔ لیکن اردو میں نیت کرنے میں خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں طرح جائز ہیں، کوئی عربی میں کرنا فرض واجب نہیں ہے، البتہ اللہ اکبر جب شروع ہوگا تو اللہ اکبر سے ہی نماز عربی میں شروع ہو جائے گی، اس سے پہلے اردو میں پڑھو، فارسی میں نیت کرو، ہندی میں کرو، انگلش میں کرو، جس چیز میں چاہو اس میں نیت کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نیت جو ہے وہ ایک دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم جب نماز کا ارادہ دل میں کر لیں تو اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں۔ اردو میں اس طرح کہے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز جمعہ فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ جو میں نے کہے ہیں یا عدل بدل کر کے انہی الفاظوں کو آگے پیچھے کر کے ہم جو ہے دل میں ارادہ بھی کر سکتے ہیں کہ یا الہی میں آپ کے لیے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں اور یہ میرے اوپر فرض ہے، اس لیے میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ بہرحال جس طرح سے چاہے اس طرح نیت کریں، لیکن نیت جو ہے اصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر دل کے ارادے میں صحیح نیت نہیں ہے اور زبان میں جو ہے اختلاف پیدا ہو گیا تو دل کی مانی جاتی ہے، زبان کی نہیں مانی جاتی ہے۔ بعض مرتبہ جیسے عصر کا وقت بتانا تھا اور بتا دیا عشاء کا، تو دل میں ارادہ عشاء کا تھا تو عشاء کی نماز ہوگی۔ بہرحال جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں، اور کوئی بھی تکبیر، رکوع، سجدہ، تحیات، جو بھی چیزیں پڑھی جاتی ہیں نماز میں وہ امام سے پہلے نہ ہوں۔ اگر امام سے کوئی چیز پہلے کر دی تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ سجدے سے پہلے اٹھ گئے، رکوع سے پہلے اٹھ گئے، سلام میں پہل کر دی امام کے کہتے کے ساتھ ہی، کسی بھی چیز میں ہمیشہ یاد رکھیں اپنی نمازوں کو برباد نہ کریں، اتنی محنت کی اور ساری ضائع ہو جاتی ہے۔ کسی بھی باجماعت نماز میں کسی بھی عمل میں امام سے پہل نہ کریں، امام کے بعد رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نیت باندھنی ہے، کھڑے ہونا ہے، سلام پھیرنا ہے، جتنے بھی کام ہیں وہ سب کے سب امام کے بعد ہوں گے کرنے کے۔ اگر آپ نے پہل کر دی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، نماز ختم ہو جائے گی۔ بہرحال نیت کرنے کے بعد میں اب آپ کو پڑھنا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ مقتدی اتنا کہہ کر چپ کھڑا رہے گا اور امام اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھے گا امام، اور اس کے بعد میں پھر کوئی بھی ایک بڑی آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھے گا قرآن میں سے۔ قرأت شروع ہو گئی، سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں اب یہاں ایک مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اگر ایسے وقت میں پہنچے کہ امام نے نیت باندھ لی، الحمد پڑھنا شروع کر دی،
یعنی قرات پڑھ رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ نیت باندھ کر چپ رہیں اور سبحانک اللہم اب نہ پڑھیں۔ اگر امام قرات کر رہا ہے خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں تو اب ثنا ہمیں نہیں پڑھنی ہے، سبحانک اللہم نہیں پڑھنی ہے، ایسے ہی خاموش ہو جائیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا